السلام علیکم دوستو، اور ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے چینل پر۔ آج کی کہانی سن 2011 کی ہے، جب آسٹریلیا کے ایک شہر وینگاراٹا میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا ڈین سینڈرز۔ دوستو، ڈین کی زندگی کافی مشکلات میں گزر رہی تھی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا اور اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک رات اس کی زندگی کیسے بدلنے والی تھی۔ ایک رات ڈین اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، رات کے قریب 1 بجے۔ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ پیسے نکالنے کے لیے ATM چلا گیا۔ اس کا اکاؤنٹ نیشنل آسٹریلیا بینک میں تھا اور اس کے پاس 2 کارڈز تھے، ایک ڈیبٹ کارڈ اور دوسرا تھا اس کا کریڈٹ کارڈ۔ ڈین نے پہلے اپنے ڈیبٹ کارڈ سے بیلنس چیک کیا، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں صرف $3 تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ کریڈٹ کارڈ سے پیسے ٹرانسفر کر کے کچھ پیسے نکال لیتا ہے۔ وہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے $1000 تک ادھار لے سکتا تھا۔ ڈین نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے $200 اپنے سیونگز اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے۔ جیسے ہی اس نے یہ اماؤنٹ اپنے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی تو ٹرانزیکشن کینسل ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ بیلنس چیک کر لیتا ہوں، شاید پیسے آ گئے ہوں۔ جب اس نے دوبارہ بیلنس چیک کیا تو اس کے اکاؤنٹ میں $200 آ چکے تھے۔ یہ بات ڈین کے لیے حیرت انگیز تھی، کیونکہ کریڈٹ اکاؤنٹ میں اس ٹرانزیکشن کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں تھا۔ ڈین نے پھر سے $500 ٹرانسفر کیے اور یہ پیسے بھی آ گئے، لیکن اس ٹرانزیکشن کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ آخر کار ڈین نے پورے $2000 تک نکال لیے، جبکہ اس کا جو لمٹ تھا وہ صرف $1000 کا تھا۔ ڈین کو لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے، مگر وہ اس گلچ کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ اگلی صبح جب ڈین نے دوبارہ چیک کیا تو اب بھی بینک کے ریکارڈ میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ رات کے 1 بجے کے بعد بینک کا سسٹم آف لائن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ڈین نے اس گلچ کا پورا فائدہ اٹھایا اور 4 مہینوں میں $16 لاکھ آسٹریلین ڈالرز خرچ کر دیے۔ وہ مہنگی گاڑیاں خریدتا، سٹائلش کپڑے پہنتا اور لگژری ویکیشنز پر جاتا۔ اپنے دوستوں کو بھی وہ پیسے دے رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اسے ڈر تھا کہ وہ کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور اسی لیے 4 مہینوں بعد ڈین نے یہ پیسے ٹرانسفر کرنا بند کر دیے اور اپنے گلٹ کے سبب خود بینک کو کال کر کر پوری کہانی بتا دی۔ بینک کے امپلائیز یہ سن کر حیران رہ گئے۔ ڈین نے ان کو اپنے بچے ہوئے پیسے واپس کرنے کی کوشش کی، لیکن بینک نے یہ کیس میڈیا تک پہنچنے نہیں دیا، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ڈین کو تسلی نہیں ہوئی۔ ڈین نے اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بعد اس نے خود میڈیا تک یہ کیس پہنچایا۔ میڈیا کے ذریعے اس نے اپنی کہانی سب کو سنائی اور 1 سال کے لیے وہ جیل چلا گیا، اور تقریباً 1 سال تک وہ اپنی زندگی جیل میں گزارتا رہا۔ جب وہ واپس جیل سے باہر آیا تو وہ سکون میں تھا اور اس کے دل کو اطمینان تھا کہ اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، اور وہ اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کے بعد اب آزادی سے پرسکون اپنی باقی زندگی گزار سکتا ہے۔ ڈین کی زندگی کی کہانی کافی عجیب تھی، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے، وہ یہ کہ زندگی میں ہمیں چاہے کسی بھی طریقے سے زندگی میں چاہے کتنی بھی بڑی شارٹ کٹ نظر آئے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس پر چلنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، کیونکہ شارٹ کٹس عموماً خطرناک ہی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈین تھا جس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے خود اس کیس کو میڈیا کے حوالے کیا، لیکن سوچیں اگر ڈین پکڑا جاتا تو اسے 1 سال کے بجائے عمر بھر کی قید بھی ہو سکتی تھی۔ تو اسی لیے خوب محنت کرے اور زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے کو چنے، نہ کہ شارٹ کٹس کو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔